السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، کل سے رمضان شریف شروع ہو رہا ہے۔ رمضان شریف کے بارے میں آپ مجھ سے اچھے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ایک حدیث آپ کے لیے بیان کروں تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم کو واعظ فرمایا، ہم کو نصیحتیں کی، ہم کو بتایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہم قدر کریں۔ اس مہینے کے 3 جز ہیں جو 10 دن چلیں گے شروع کے، وہ رحمت کے دن ہیں، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ دوسرے جو 10 دن آئیں گے وہ مغفرت کے دن ہیں، اور تیسرے حصے کے جو دن آئیں گے وہ آگ سے خلاصی، آگ سے آزادی ہے۔ تو بدنصیب ہے وہ آدمی جس کی مغفرت اس رمضان کے مہینے میں بھی نہ ہو پائی، تو اس کے لیے ایسا کون سا وقت، کون سا مہینہ آئے گا جس میں اس کے لیے مغفرت کے امکان ہو۔ تو ہم اس مہینے کی قدر کریں۔ اس مہینے میں 4 کام کرنے ہیں۔ اس مہینے میں 4 کام کرنے ہیں۔ 2 کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں اور 2 کام اپنے آپ کے لیے کرنے ہیں۔ 2 کام اللہ کی رضا کے لیے، ایک تو کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا ہے، دوسرا استغفار کی کثرت کرنا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ دوسرے جو 2 کام ہیں، ایک جنت کی طلب مانگنی اللہ سے، اور آگ سے آزادی۔ یہ 4 کام ہمیں کرنے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں پر میٹنگیں ہوئی، ائمہ حضرات جو نائب رسول ہیں وہ سب اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، اور انہوں نے کچھ باتیں رکھی جن باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ائمہ حضرات میں سے گاؤں بسیس ہے، گاؤں گھاٹا، گاؤں تگرا، گاؤں اکھنا کا، گاؤں ریگڑ، گاؤں کامینڈا، گاؤں ہرواڑی اور منداپر، باؤن ٹھیڑی، یہ ائمہ حضرات جمع ہوئے اور انہوں نے کچھ نرنے لیے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے فیصلہ لیا اور ایک رائے مشورہ کے طور پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 12 مہینہ ہوتے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے 11 مہینے اپنے لیے حلال روزی کمانے کے لیے ہیں۔ ہم 11 مہینے حلال روزی کمائیں، 1 مہینے کے لیے ہم بالکل فارغ ہو کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے قرب کریں، اللہ سے نزدیکی جوڑیں اس مہینے کے اندر۔ تو اس مہینے میں جو نرنے لیا وہ یہ کہ جتنے گاؤں کے اندر دکاندار ہیں، پرچوری کی دکان، جن کے پاس ٹھنڈا، پیپسی، کوکو کولا یا ماما جینتی وغیرہ جو ملتی ہیں، ان کے لیے ایک رائے دی، اور رائے یہ ہے کہ وہ ساتھی اپنی دکان کو دن میں استعمال نہ کریں، دن میں نہ کھولیں۔ ان کے لیے ایک رائے ہے کہ وہ ساتھی جو دکاندار ہیں وہ دن میں اپنی ٹھنڈا، پیپسی، جینتی، ماما گٹکا، ان چیزوں کے لیے دکان کو نہ کھولیں۔ ہاں، اگر پرچوری کے لیے کوئی اور سامان ہے، کسی کے لیے ضرورت ہے، چینی کی ہے، تیل کی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو وہ کھولی جائیں گی اور وہ دی جا سکتی ہے۔ لیکن ان چیزوں سے ہمارے نوجوان جو دن میں جب روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں ایک دکان پر جا کر دن میں وہ کھانا کھاتے ہیں یا ٹھنڈا پیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی شرم کی بات ہوتی ہے، اور اس لیے رائے دی جاتی ہے کہ دکاندار جتنے ساتھی ہیں ان ساتھیوں کے لیے کہ وہ ٹھنڈا، پیپسی، ماما جینتی کے لیے 1 مہینے کے لیے دن میں دکان نہ کھولیں۔ اس کے علاوہ جو اور ضرورت ہے ان کے لیے دکان کھولی جا سکتی ہے۔ دوسری جو بات انہوں نے نرنے لیا وہ آپس کی بات تھی اماموں کی، کہ ہم افطاری اور سحری کا ٹائم ہم پورے گاؤں میں، پورے میوات میں، پورے علاقے میں ایک فکس ٹائم رکھیں۔ اس سے ہمارے بدگمانی، بدذہنیاں پیدا ہوتی ہیں کہ ایک 5 منٹ بعد کرا رہا ہے، ایک 5 منٹ پہلے کرا رہا ہے، ایک 2 منٹ پہلے، ایک 2 منٹ بعد۔ تو اس لیے ہم ہر گاؤں کے امام ہم اپنا ٹائم ٹیبل کو ہم صحیح کریں۔ تیسری بات جو اماموں نے، ائمہ حضرات نے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، تو انہوں نے جو نرنے لیا وہ یہ کہ ہم رات میں مائک کا استعمال کم کریں۔ تو
تو یہ ایک رائے کے طور پر یہ طے ہوا کہ ہم کم سے کم صرف 4 مرتبہ ہی مائک کو استعمال کریں، جیسے کہ 2 بجے ایک بار اعلان کر دیا، پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ، پھر اس کے بعد اس طریقے سے۔ تو نہ ہم مائکوں میں تقریریں چلائیں، نہ ہم مائکوں میں نظمیں چلائیں، ہم مائک کو کم سے کم استعمال کریں، ہم صرف کم سے کم استعمال کریں۔ یہ ہمارے ائمہ حضرات نے ایک نرنے لیا۔ تو اس لیے آپ اپنے اس مہینے کی قدر کریں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، چاہے کسی بھی دھرم کا آدمی ہو، اور ہم اس مہینے میں ہمدردی کریں، غمخواری کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور ایک دوسرے کی ہم عزت کریں۔ غیبت سے، جھوٹ سے، جوا سٹا اور تمام بری باتوں سے بچ کر اس مہینے کو ہم گزاریں۔ ہم رمضان کے روزے رکھیں، ایک روزہ جان بوجھ کر اگر اپنے بلا عذر چھوڑ دیا تو پھر زندگی بھر آپ روزہ رکھیں، لیکن اس روزے کی تلافی نہیں ہوگی۔ اور اس لیے ہم دوستوں ایک چھوٹی سمجھ بھی کرنی ہوگی، ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کتنی باقی ہے، ہو سکتا ہے آئندہ رمضان ہم کو نصیب نہ ہو، یہ رمضان ہمارا مہینہ ہمارے لیے اللہ نے دے دیا ہے، تو ہم اس مہینے کی قدر کریں۔ ہر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت، ہم جتنے قرآن شریف پڑھے ہوئے ہم سب مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور جو قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ استغفار کریں، یہاں پر تسبیحاں پڑھیں، اور کچھ قرآن سیکھیں، کچھ مسائل سیکھیں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر مسجد میں ہم گزاریں، اور اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔